أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ اعلان کر دو کہ لوگو میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی ہوں، پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پر شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک شبہ ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 57۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، چاہے قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم ابراہیم ہو، قوم موسیٰ۔ ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، بقیہ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، تسلی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر کیا کہا جا رہا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو آپ کہہ دیجئے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میرا کام اتنا ہے، عذاب لا کر نازل کرنا، تم لوگوں کو سزا دینا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اللہ نے جو پیغام مجھے دیا ہے وہ تم تک پہنچا دوں، یہ میری ذمہ داری، اس کے علاوہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔
تو یہاں چونکہ مخاطب صرف مکہ والے ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اس لیے کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ کن لوگوں کو ڈرانے والا؟ جو غلط راستے کے پر، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، کفر اور شرک کی راہ چل رہے ہیں، لیکن جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں تو ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، مغفرت اور رزق کریم، سراسر بخشش اور باعزت روزی۔ یہاں اللہ نے اہل ایمان کے لیے دو چیزوں کا وعدہ کیا۔ پہلا ہے مغفرت، ان کے گناہوں کو بخش دینا، اس لیے کہ جب تک مغفرت نہیں ہوگی کوئی بندہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ مغفرت اللہ کے رحم و کرم کی بنیاد پر ہوگی۔ اللہ جس کے پر رحم کرے گا اس کو بخش دے گا اور اس کے بعد اپنی جنت میں اس کو داخل کرے گا۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی، رزق کریم، یہاں رزق کریم سے پاکیزہ روزی سے جنت مراد ہے، اس لیے کہ جنت سے بہتر مقام کوئی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بخاری کی روایت میں کہ خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، فصلی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ قالوا یا رسول اللہ رأیناک تناول شیئا فی مقامک، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ اپنی جگہ سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں۔ ثم رأیناک تکعکعت، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریت الجنہ، مجھے جنت دکھائی گئی، فتناولت منہا عنقودا، تو میں نے اس میں سے انگوروں کے ایک گچھے کو پکڑ لیا، ولو اخذت، اگر میں نے اس کو پکڑ لیا ہوتا، لے لیا ہوتا، لأکلت منہ ما بقیت الدنیا، تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس کو کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی۔ یہاں رزق کریم اللہ نے جو وعدہ کیا، سب سے بہترین روزی، تو اسی کی تشریح میں یہاں پر اس حدیث کو یہاں پیش کیا گیا۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، جیسے ہی دکھائی گئی آپ لب کے۔ اب یہاں صوفیہ کے اندر خاص طور سے جنت و جہنم کے بارے میں ایسا تصور، ایسا عقیدہ اور ایسی سوچ بنائی جاتی ہے کہ ہمیں عبادت کرنا ہے تو جنت و جہنم کے بارے میں فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف کی بنیاد کے پر عبادت کرتا ہے تو غلط ہے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر محض اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا چاہیے، بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقدم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جنت کی طلب، جہنم کے خوف سے بچنے کے لیے بھی امید رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت مانگ رہے ہیں اللہ سے، اگر یہ مانگنے والی چیز یا طلب کرنے والی چیز نہیں ہوتی تو کیوں مانگتے؟ اس کی چاہت اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے تعلق سے کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے جنت اتنی حسین بنائی ہے، کسی کان میں اس کے حسن اور اس کے اندر پائی جانے والی نعمتوں کے تعلق سے کسی نے سنا نہیں، نہ کسی نگاہ نے اس جیسا حسین منظر دیکھا ہوگا۔ دنیا میں انسان بہت خوبصورت مناظر دیکھ لے، وہ کشمیر چلا جائے، یورپ چلا جائے، جتنا حسین منظر دیکھنا چاہے دیکھ لے، لیکن اللہ کی جنت کے سامنے صاف فیکے ہیں، کوئی حیثیت، کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور انسان کے ذہن و دماغ میں جو تصورات آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، انسان اپنی خیالی دنیا میں جن چیزوں کو لاتا ہے، جنت اس سے بھی ماورا ہے۔ انسان کے اندر تخیلاتی طور پر وہ طاقت ہے ہی نہیں جس کی بنیاد کے پر وہ جنت کا نقشہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر لا سکے، ناممکن چیز ہے۔ تو آپ نے یہ کیوں بیان کیا؟ یہ جنت کی طلب کے لیے، جنت کی چاہت کے لیے اور جنت اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ،
کہ اللہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور ہر اس عمل کی طلب رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں جو مجھے جہنم کے عذاب سے دور کر سکے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے؟ جب یہ چیزیں ہیں تبھی تو مانگی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے، امت کو سکھا رہے ہیں۔ یہاں صوفیہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دے دیا جائے تو میں جنت کے پانی کو لے کر جہنم کی آگ کو بجھا دوں، تاکہ لوگ نہ جنت کے بارے میں تمنا کریں اور نہ جہنم کے عذاب سے ڈریں، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے عبادت کرے۔ یہ دراصل و شدید قسموں کی گمراہی ہے۔ آگے جو باتیں آ رہی ہیں اس کے پر میں نے تمہیداً کہا، شیطان ایسا فتنہ پیدا کرتا ہے نیکی کے نام پر، انسان کو لگتا ہے کہ ہم بڑا کام کر رہے۔ اب یہ لوگوں کے درمیان جو قرآن و حدیث کا گہرا علم نہیں رکھتے، درک نہیں رکھتے، اگر ان کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ نہیں، صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے، جنت کی طلب نہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرنے کا نہیں، تو عام لوگوں کو تو اچھا لگے گا۔ لیکن اگر حدیث کو سامنے رکھیں، قرآن کی آیات کو سامنے رکھیں تو صاف فضول بے معنی ہے۔ یہ خطرناک قسموں کی گمراہی شیطان وہی ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے ذہن و دماغ میں ایسی باتیں ڈالتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس اچھائی کے نام کے پر وہ بڑی بڑی گمراہیاں لوگوں کے سامنے پیدا کرتا ہے۔ یہی معاملہ بدعتیوں کا بھی ہے۔ یہ بدعتیں جو ایجاد کی جاتی ہیں نیکی کے نام پر، انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ گمراہی خرید رہا ہے، وہ ایسے کام کر رہا ہے جس میں سوائے اللہ کی ناراضگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کتنا واضح پیغام دیتا ہے۔ سورہ غاشیہ ہر جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عیدین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وہاں ایک جماعت کا تذکرہ ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایک ایسی جماعت جو محنت کرنے والی، ناصبہ تھکا دینے والی محنت، یعنی محنت بھی ایسی جس میں تھکاوٹ ہو، اپنے آپ کو مسلسل لگائے رکھنا ہو، تھکا دینے والی محنت کرنے والی جماعت۔ لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا شکار بن جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جماعت جو محنت کرنے والی، تھکا دینے والی محنت کر رہی ہے، آخرکار وہ جہنم کا ایندھن کیوں بنے گی؟ کیوں جہنم میں جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا راستہ، ان کا ٹریک جہنمیوں والا ہوگا، تبھی وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر وہ جنت کے راستے کے پر چل رہے ہوں گے تو جنت میں جاتے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا راستہ صحیح نہیں ہے۔ سمت کا، راستے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ وہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور کے پر لپکے اور چاہا کہ انگور کا ایک خوشہ لے کر اصحاب کرام کو دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ دنیا فانی ہے اور جنت لا فانی ہے۔ جنت کی نعمتیں کبھی فنا ہونے والی نہیں، تبھی تو آپ نے کہا کہ اگر میں اس کو لے لیتا تو دنیا جب تک باقی رہتی تم اسے کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا فنا ہو جانے والی ہے، فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمت جو کہ جنت سے میں لے کر آنے والا تھا وہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تو لہذا ایک فنا ہونے والی جگہ پر لا فانی چیز کو نہیں لایا جا سکتا۔ تو بتانے کا مقصود یہ کہ جنت کی نعمت کتنی عظیم ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کے پر اس کا تذکرہ کیا، فی صدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ وہاں وہ ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی، یعنی ایسے بیر کے درخت جس میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے اور لمبا سایہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظل ممدود کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا، جنت کے ایک درخت کا سایہ کتنا طویل ہوگا۔ بخاری کی روایت، ایک تیز رفتار سوار 100 سال تک اس کے سائے کے نیچے سفر کرتا رہے گا، لیکن وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں اس کا انسان کیا تصور کر سکتا ہے، اندازہ کہاں کر سکتا ہے۔ ایک درخت 100 سال لگ جائیں گے، اسے پار نہیں کیا جا سکتا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اتنا طویل ہوگا کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ ظل ممدود قرآن مجید کہہ رہا ہے، وفاکہۃ کثیرہ، بے شمار میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، یہ ساری نعمتیں انسان کو عطا کی جائے گی۔ قرآن میں آپ غور کیجئے، جنت کے اندر جو تذکرہ ہوتا ہے کھانے کی چیزوں میں، پھلوں کا، میووں کا،
اس لیے کہ یہ کھانے کے بعد آتے ہیں۔ جب اللہ انواع و اقسام کی اتنی ساری غذائیں میوہ جات کی شکل میں، پھلوں کی شکلوں میں دے گا تو اس کے پہلے کی جو نعمتیں اس کا کیا تصور کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے کیا دعا کی تھی کہ اللہ انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت کر۔ انہیں کھانے کے بارے میں نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ انہیں پھلوں کی روزیاں دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کھانا شامل ہے۔ انسان پھل کا بھی استعمال کرتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، کھانے کے بعد عمومی طور پر، یعنی انہیں کھانا بھی دے، رزق بھی عنایت کر، ساتھ ہی ساتھ پھل بھی دے، یعنی ان لوگوں کو آسودگی عطا کر۔ تو یہاں اللہ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی، کوئی پابندی یا کسی بھی قسموں کی روک ٹوک نہیں، جو جب چاہے جیسے چاہے انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ رزق کریم ہے جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر کیا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، معاجزین، یہ عاجز ہو جانے والے ہیں، یعنی تھک جائیں گے لیکن اللہ کی آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور یہی بھڑکتی بھی آگ میں جانے والے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں کوشش کرنے والے کون؟ وہی کفار اور مشرکین، شبہ ڈالنے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے دین کے نام کے پر۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ کی آیتوں کے بارے میں کوشش کرنے والوں میں شامل ہے، تاکہ اللہ کے دین سے لوگوں کو برگشتہ کر سکے، دور کر سکے اور دین کے بارے میں شبہ پیدا کر سکے۔ اب دیکھیے شیطان جو شبہات پیدا کرتا ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی۔ اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، رسول اور نبی کے درمیان فرق ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ مولانا عبد الرحمن کیلانی نے اس کے بارے میں جو وضاحت کی ہے بہت شاندار ہے تیسر القرآن کے اندر۔ یہ کہتے ہیں کہ علماء نے نبی اور رسول میں درج ذیل فرق بیان کیے ہیں۔ یاد رہے یہ غالب احوال کے لیے ہیں، ورنہ نبی اور رسول کو متبادل اصطلاح کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی رسول بول کر نبی مراد دیا گیا، نبی بول کر رسول مراد دیا گیا۔ آنے والے رسول کی بشارت پہلے ہی دے دی جاتی ہے، جبکہ نبیوں کے تعلق سے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نبی آنے والا ہے پہلے سے اس کی بشارت دی جائے۔ یہ صرف رسولوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے، جبکہ نبی کے لیے ضروری نہیں۔ رسول پر اللہ کی کتاب اور صحیفے نازل ہوتے، اور نبی کے پر کتاب اور صحیفے نازل نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنے سے پہلے رسول کی کتاب اور اس کی تعلیمات کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ اپنی الگ سے امت تشکیل دیتا ہے، جبکہ نبی اپنے سے پہلے کی کتاب کی اتباع کرتا ہے۔ نئی امت تشکیل دیتا ہے رسول، یہ کام نبی نہیں کرتا ہے۔ رسولوں کی حفاظت کی ذمہ داری براہ راست اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کتنی مرتبہ، بلکہ مولانا عبد الرحمن کیلانی نے 24 مقامات کا تذکرہ کیا، کسی نے 17 مقامات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جان لیوا حملہ ہوا، لیکن ہر موقع پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ہجرت کے موقع پر بھی دیکھیے مشرکین مکہ نے کتنی شاندار پلاننگ کی تھی کہ سارے قبیلے کے 2 نوجوانوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہرے داری کر رہے، سارے ایک ساتھ حملہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم اکیلا پڑ جائے گا اور مکہ کے سارے قبیلے ایک طرف ہو جائیں گے۔ اتنے سارے قبیلوں کا مقابلہ وہ کر نہیں پائیں گے، تو کیا کریں گے؟ دیت کے پر معاملہ ختم ہوگا، 100 اونٹ دے دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کتنی شاندار پلاننگ تھی، لیکن اللہ نے ان لوگوں کے درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا، ان کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا، نگاہیں اچک لی گئی۔ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آگے پیچھے اللہ نے پردہ ڈال دیا، دیوار کھڑی کر دی، اوٹ ڈال دیا، اور ہم نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا، وہ دیکھ نہیں پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کے سروں کے پر تھوڑی تھوڑی ڈالی نکل گئے، نبی کی جان لینے کے لیے بیٹھے تھے، اللہ نے بحفاظت نکال دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات بنو قریظہ نے، بنو قینقاع نے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان معاہدہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے دیت دینی پڑے، یعنی اگر کوئی مسلمان کسی کو
بلا قصور غلطی سے خطا کے طور پر مار دے، اب اس کی دیت دینا ہے، اس لیے کہ قتل خطا میں جان کے بدلے میں جان نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کا انجانے میں قتل کر دیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، انجانے میں ہو گیا، کوئی بھی غلط فہمی کی بنیاد پر وہ مارنا نہیں چاہتا تھا، ہو گیا، تو ایسی صورت میں قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، دیت دی جائے گی۔ اب ہوا یوں کہ دو مسلمانوں نے غیر مسلموں کو قتل کر دیا، جس کی بنیاد کے پر اس کی دیت دینا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ آدھی دیت بنو قینقاع والے دیں گے اور آدھی دیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اگر یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کے کسی شخص نے کسی کو مار دیا، دیت دینی پڑ جائے تو آدھی دیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان لوگ دیں گے اور آدھی یہ لوگ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اسی بنیاد کے پر کہ معاہدے کی روح سے تمہیں آدھی دیت دینا ہے، آدھی ہم دیں گے، یعنی 100 اونٹ تم کو دینا ہے، 100 اونٹ ہم کو دینا ہے۔ دو آدمیوں کو مارا گیا تھا تو 200 اونٹ دینا ہے، 100 آپ لوگ دیجئے، 100 ہم لوگ دیں گے۔ مشرکین مکہ کے دو لوگوں کو مسلمانوں نے انجانے میں قتل کیا، جان بوجھ کر نہیں قتل کیا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کو پناہ دے دی، ان کو نہیں مارنا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، کہا کہ 100 اونٹ دینا پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سازشی طور پر قلعے کی دیوار کے پاس بٹھا دیا، کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے، ہم لوگ 100 اونٹوں کا انتظام کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ اور ادھر گئے، ایک آدمی کو تیار کیا کہ وہ قلعے کی دیوار کے پر سے چکی کا پاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارے تاکہ آپ کا معاملہ ختم ہو جائے، دیت بھی نہ دینے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، آپ وہاں سے اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں کی سازش کا بھانڈا پھوٹا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں جان لیوا حملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے لیکن اللہ نے حفاظت کی۔ بتانے کا مقصد یہ کہ نبی کے مقابلے میں رسول کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہوتی ہے، ورنہ بہت سارے نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ان لوگوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا بلا وجہ۔ اور نبی کا جرم کیا ہوتا ہے؟ نبی کیوں مجرم ہوگا؟ نبی کا قتل کرنے والا اصل میں مجرم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا نبی نے اسے مارا ہوگا، یہ قیامت کے دن بدترین لوگوں میں شامل ہوگا۔ تو اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا نبی اور رسول کا، الا اذا تمنا القى الشیطان، تو نبی جب کوئی، ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی مگر جب اس نے کوئی تمنا کی، یعنی رسول کی خواہش ہوئے کہ شریعت کے احکامات اترے تاکہ لوگ دین کے پر آ جائے، گمراہیوں سے باز آ جائے، تو القى الشیطان فی امنیتی، شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈالا۔ خلل کیسے ڈالا؟ کوشش یہ کی کہ نبی کی جو تعلیمات ہے وہ لوگوں کے لیے باقی رہے لیکن اس میں کچھ ایسا باطل ملا دے یا کچھ ایسی گمراہی ملا دے تاکہ اس روحانیت یا اس دینی معاملے کی اپنی جگہ کے پر اہمیت اور اثر باقی نہ رہے۔ اس میں کچھ بدعات شامل کر دے، کچھ شرکیات شامل کر دے، کچھ ایسی باتیں شامل کر دے جو دین کا حصہ نہیں ہے، لوگ دین کے نام پر مانے۔ آج بھی ہمارے یہاں پر دیکھیں بہت ساری، یہاں عبادات کے نام کے پر کیا کچھ نہیں بنا لیا گیا، عبادات کے نام کے پر پوری رات بنا لی گئی، پوری عبادتیں، کہیں ایصال خوانی ہے، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے، 40واں کیا جاتا ہے، فاتحہ تیجا، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، پوری رات عبادت ہوتی ہے، چاہے شب معراج کی بات کہیے، شب برات کی بات کہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے جو رات انسانوں کے لیے بنائی تھی جو انتہائی فضیلت والی تھی، شب قدر، اس کی اہمیت اور اس میں رات جاگنے کا، عبادت کرنے کا جذبہ لوگوں کے درمیان سے ناپید ہو گیا۔ تو شیطان اس طریقے سے ایک باطل چیز لا کر کھڑی کرتا ہے تاکہ جو حقیقی چیز ہے اس کا مزہ، اس کی اہمیت، اس کے پر عمل لوگوں کے درمیان مفقود ہو جائے، اس کے پر لوگ عمل نہ کرے۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہوتا ہے۔ لیکن فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو باطل کرتا چلتا ہے، اسے مٹاتا ہے۔ کیسے؟ علماء حق کے ذریعے، جیسا کہ خلیفہ ہارون رشید کے درمیان میں ان کے زمانے کے اندر ایک شخص کو پکڑا گیا جس نے بہت ساری احادیث کو وضع کیا تھا۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں نے 80,000 حدیثیں وضع کی ہیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، گڑھ کر میں نے نبی کے نام کے پر، دین کے نام کے پر پیش کر دیا ہے۔ اب یہاں
محدثین نے لکھا ہے اس کے کہنے کا مقصد یہ بھی ہے، جھوٹا تھا نا وہ، اس کی بات کے پر کیا اعتبار کیا جائے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہو کہ اتنی ساری حدیثیں ہیں، میں نے گڑھ کر لوگوں کے درمیان چھوڑ دی ہے، ان حدیثوں کو واپس لانے کے لیے مجھ کو زندہ چھوڑ دیا جائے، معلومات انفارمیشن لی جائے۔ تب خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ تمہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس محدثین کی جماعت ہے، بڑے بڑے محدثین ہیں، یہ تمہاری ساری ضعیف من گڑت روایتوں کو کاٹ چھانٹ کر رکھ دیں گے، کچھ باقی نہیں بچے گا، سب کاٹ چھانٹ کر رکھ دیں گے۔ اور اللہ نے محدثین کے ذریعے ایسا علم امت کو عطا کیا اسماء الرجال کا، جس کی بنیاد کے پر صحیح اور غلط حدیثوں کو چھانٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور ابھی ماضی قریب میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں گری کے رحمت کرے، اتنا بڑا کام کیا امت کے پر احسان، جنہیں موجودہ دور کا بخاری کہا جاتا ہے، صحیح حدیثوں کو الگ اور ضعیف حدیثوں کو الگ کر دیا تاکہ عام لوگوں کو پریشانی ہی نہ ہو۔ صحیح حدیث ہے، آپ بے فکر ہو کر پڑھیے کہ اس کے اندر جتنی حدیثیں صحیح ہے مطمئن ہو کر پڑھیے۔ جو ابو داؤد کے اندر صحیح روایتی تھی ان کو الگ کر دیا، ضعیف کو الگ کر دیا، ترمذی کی جو ضعیف روایتی تھی ان کو الگ کیا، صحیح الگ کر دیا۔ اتنا بڑا کام امت کے لیے کیا تاکہ ان لوگوں کے درمیان کوئی شبہ نہ رہ جائے، بہت بڑا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے ان سارے باطل ہٹکندوں کو مٹاتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتی، اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے، اس لیے کہ جب گندگیاں چھٹ جائیں گی، باطل مٹ جائے گا تو حق لوگوں کے سامنے ابھر کر آ جائے گا۔ آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ گرمی کے دنوں کے اندر ماحول بالکل بکھر جاتا ہے، دھول مٹی ساری چیزوں کی وجہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اچھی بارش نازل کرتا ہے، آپ دور دور کے مناظر کو صاف دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو گرد و غبار ہوتا ہے چھٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور اس کے بعد حق لوگوں کے سامنے ابھر کر آ جاتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے نا کہ آخر اللہ شیطان کو کیوں موقع دیتا ہے، یا گمراہ لوگوں کو موقع کیوں دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان بدعت، خرافات، شرک، کفر یا اسلام کے نام کے پر دھوکہ دینے سے دھوکہ دیتے رہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اسی کی وجہ بیان کر رہا ہے، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تاکہ شیطان یہ جو خلل ڈالتا ہے اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے آزمائش بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے، سمجھ میں آ جائے کہ کن کے دل ایمان کے پر پختہ ہیں اور ان کے دل پختہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، بہت جامع دعا، ہر مسلمان کو مانگنا چاہیے، خاص طور سے آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں سوشل میڈیا کے نام کے پر ہر کسی کے پاس موبائل موجود ہے، ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں دین کے نام کے پر کہ بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو تیری اطاعت، تیری فرما برداری، تیرے دین کے پر جما دے۔ یہ دعا مانگنا چاہیے دین کے نام کے پر۔ آپ دیکھیے ایسے ایسے گمراہ ہیں جو لوگوں کے درمیان علماء کا روپ دھارن کر کے آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، کتنا بڑا محقق ہے، جیسا کہ ابھی ایک بڑا فتنہ ہمارے درمیان انجینئر محمد علی مرزا کے نام پر ہے، ہمارا نوجوان اس سے بڑا متاثر، ہر بات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہے، متاثر ہو گئے۔ تو کیا ہر کوئی قرآن و حدیث پیش کرنے والا وہ سلفی ہے، اہل حدیث ہے، محقق ہے؟ چند دواؤں کے نام جاننے کی وجہ سے کسی کو میڈیکل کھولنے یا تو ہاسپٹل کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی چند مسائل یا چند احادیث کا علم رکھنے والے کو دین کے نام کے پر تبلیغ کرنے یا دعوت کا کام کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ نیم حکیم خطرہ جان کی طرح نیم ملا خطرہ ایمان ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ یہ نیم حکیم ہماری جان لیں گے، اس سے کیا زیادہ کیا لیں گے، لیکن یہ ہمارا ایمان ضائع کریں گے جو ہمیں جنت تک لے جانے والی چیز ہے۔ تو بہت محتاط رہنا چاہیے اور اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے سخت دل ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یقیناً ظالم لوگ دور کی مخالفت میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، علم والے ان لوگوں کو معلوم ہو جائے أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ وہ اپنے رب کی جانب سے حق پر ہیں۔
انہیں اطمینان ہو جائے کہ اللہ نے ہم کو جو راستہ دیا وہ صحیح ہے، انہیں اس بارے میں شبہ نہ رہ جائے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس اس کے پر ایمان لائے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل عاجزی کے ساتھ اس کی طرف مائل ہو جائے، ان احکامات کے پر عمل کرنے لگ جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ آگے قرآن نے کہا یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، کفار ہمیشہ اسلام کے بارے میں شک میں رہیں گے، ڈاؤٹ کرتے رہیں گے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ قیامت اچانک ان لوگوں کے سامنے آئے گی، یا اللہ کا عذاب آئے گا جو کہ انہیں بانجھ کر دے گا۔ قیامت کو عقیم کیوں کہا گیا؟ عقیم کا مطلب ہوتا ہے بانجھ، یعنی آگے چل کر اس کی نسل باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح قیامت کو عقیم اس لیے کہا جاتا ہے اس کے بعد اب دنیا میں کوئی نیا دن نہیں آئے گا، وہ آخری دن ہوگا، مٹ جائے گی دنیا، اس کے بعد کوئی نیا دن طلوع نہیں ہوگا، اس کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم، دنیا فنا ہو چکی ہوگی، اس اعتبار سے یہ عقیم ہے۔ اور عقیم یہ خیر سے خالی چیز کو بھی کہا جاتا ہے جس میں کوئی بھلائی اور کوئی خیر نہ ہو، ہر قسم کے خیر اور بھلائی سے مفقود ہوتا ہے، تو اس کو بھی عقیم کہا جاتا ہے۔ اب اس میں کفار اور مشرکین کے لیے یقینی بات ہے کوئی خیر نہیں ہوگا، قیامت یقینی طور پر اچانک آنے والی ہے۔ اب یہاں قیامت اچانک کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، ورنہ اہل ایمان حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، دجال کو نکلنے کے بعد یہ نشانیاں دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو نہیں مانتے ان لوگوں کے لیے، ان کو تو یقین ہی نہیں ہے قیامت آئے گی، تو ان لوگوں کے لیے جب قیامت آئے گی تو وہ اچانک ہوگی، بھیانک بھی ہوگی۔ قرآن اسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہے۔ الملک یومئذ للہ، ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی۔ اللہ آسمان و زمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا این ملوک اللہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اس کے بعد ایک لمبی خاموشی ہوگی اور اللہ ہی جواب دے گا کہ انا الواحد القہار، میں اکیلا بادشاہ ہوں اور غالب ہوں، میری بادشاہت کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، نہ میری بادشاہت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ باقی سارے لوگوں کی بادشاہتیں ایک مدت تک چلتی ہے، ٹک جاتی ہے، فنا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، اور اس کا تذکرہ جیسا کہ پیچھے بھی گزرا ہے۔ اور جو لوگ کفر اور تکذیب کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابھی آگے جو باتیں آنے والی ہے مہاجرین کا بھی تذکرہ ہے، اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید کے مختلف دلائل پیش کیے ہیں بہت ہی شاندار طریقے سے، وہ آئندہ درس میں ان چیزوں کو پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ یہی چیزیں آخرت کے دن بنیاد بنے گی۔ توحید کی بنیاد پر جنت ملے گی، توحید نہیں ہوگی تو جہنم، اس لیے اللہ اس توحید کا تذکرہ کر رہا ہے جسے ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان اور اسلام اس کی تعلیمات کو پختگی کے ساتھ قبول کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اور اس میں کسی بھی قسم کا شک اور شبہ جو پیدا ہوتا ہے ان چیزوں سے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا